ناظرین ان سے ملیے، یہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب۔ ویسے تو یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، مگر کل سے ان کو انٹرنیشنل مین آف مسٹری کہا جا رہا ہے۔ محترم اسلام آباد آ گئے اور چھا گئے، مگر چھانے کے بعد نہ جانے کہاں غائب ہو گئے، اور غائب بھی ایسے ہوئے کہ 2-4 گھنٹے یا 8-10 گھنٹے نہیں بلکہ پورے کے پورے 30 گھنٹے تقریباً لگ بھگ وزیر اعلیٰ صاحب کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ کیا تحریک انصاف کی قیادت، کیا ورکرز، کیا حکومت کے وزراء اور کیا ان کے افسران، یعنی پورا کا پورا پاکستان ان کی کھوج میں تھا، اور پھر جتنے منہ اتنی باتیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ان کی تحویل میں نہیں تھے۔ تحریک انصاف نے الزام لگایا کہ ان کا وزیر اعلیٰ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کسی نے کہا وہ بھاگے ہوئے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں یا نظر بند ہیں یا کسی خفیہ مقام پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا، علی امین صاحب کہاں گئے؟ جواب میں علی امین صاحب نے خود ہی دے دیا جب وہ کے پی اسمبلی رات گئے پہنچے، اور پھر اپنی ہی زبانی اپنی کہانی سنا ڈالی۔ وہاں سے جاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں، اور چائے پی کے پھر عمران خان سے ملاقات ہوگی تو عمران خان جو عمل دے گا اس پہ عمل کریں گے۔ سر جیسے ہی میں پہنچا وہاں پر میں نے بدوں کو سے بات کی اور بٹھایا وہاں پر۔ سر آئی جی اسلام آباد پہلے سے کنٹینر لگا چکا تھا ہمارے گیٹوں پہ، یہ پتہ نہیں ہے پکڑنے کس کو آیا تھا۔ آئی جی صاحب نے اس کے بعد شیشے توڑنا شروع کر دیے۔ میں ادھر ہی تھا، کل پوری رات میں ادھر تھا۔ 4 چھاپے سے مارے ہیں، میری گاڑی بھی لے گئے، میرا ذاتی اسلحہ بھی لے گئے۔ اسپیکر صاحب 12 ضلع سے گزر کے آیا ہوں، میں الفیار کہہ رہا ہوں کہ جب میں نکلا ہوں میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے ہم سفر کون تھے؟ پہلے میں اکیلا، آگے ایک بار 2 لوگ، ایک بندہ، میکسیمم 3 بندے، پورے 12 ضلع گزار کے بھی پہنچا ہوں۔ ماننے والے شاید مان ہی جائیں، مگر وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ this does not add up۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹرز بھی سوشل میڈیا پر علی امین صاحب پر جم کے تنقید کر رہے ہیں، اور یہ بات تو زبان زد عام ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو چھپا رہے ہیں اور حقائق سے دوری اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ جو وجوہات وہ اپنی 30 گھنٹے کی گمشدگی کے حوالے سے بتا رہے ہیں اور جو داستان وہ اپنی اسلام آباد سے پشاور واپسی کی بتا رہے ہیں، وہ ایک اچھی فلم کی اسکرپٹ تو ہو سکتی ہے، مگر حقیقت پر مبنی شاید ذرا مشکل ہے۔ اس لیے ناظرین آج ہم وہ 7 سوال پوچھنا چاہیں گے جو شاید ہر شخص جاننا چاہتا ہے۔ اگر وہ ان کے جواب دے سکیں، یعنی کہ اگر علی امین گنڈاپور صاحب ان کے جواب دے سکیں تو ان کی گمشدگی کا معمہ اور اس سے جڑے معاملات بخوبی حل ہو جائیں گے۔ وہ 7 سوال کچھ یوں ہیں۔ پہلا سوال، علی امین گنڈاپور تمام رکاوٹوں کے باوجود اسلام آباد میں کیسے داخل ہوئے؟ سوال نمبر 2، علی امین گنڈاپور قافلے کو چھوڑ کر اکیلے ہی کے پی ہاؤس کیوں گئے؟ سوال نمبر 3، علی امین گنڈاپور پورا اگلے 30 گھنٹے تک کسی سے رابطے میں کیوں نہیں تھے؟ سوال نمبر 4، علی امین گنڈاپور صاحب اگر گرفتاری سے بچ رہے تھے تو گرفتاری سے بچنے کے لیے ڈی چوک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کے پی ہاؤس میں چھپنے کو ترجیح کیوں دیا؟ سوال نمبر 5، اگر کے پی ہاؤس مکمل طور پر پولیس اور رینجرز کے کنٹرول میں تھا تو پھر علی امین گنڈاپور وہاں سے بغیر گرفتار ہوئے باہر کیسے آئے؟ سوال نمبر 6، روپوشی کے ان 30 گھنٹوں میں کیا علی امین گنڈاپور نے کسی اہم شخصیت سے ملاقات کی؟ اور سوال نمبر 7، علی امین گنڈاپور کے پی ہاؤس اور پشاور تک کا سفر جو ہے اس کی مکمل تفصیلات کیوں نہیں بتا رہے؟ یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ 12 ضلعوں سے گزر کر گئے ہیں اور ان کی جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا، لیکن یہ تمام تر ممکن کیسے ہوا؟ جب تک چیف منسٹر صاحب اس پہ ذرا تفصیل سے بات نہیں کریں گے تھوڑا سا ماننا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ چنانچہ ناظرین اب اس کے 2 پہلو ایسے ہیں جس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ پہلا تو یہ کہ علی امین صاحب کہاں تھے، اور جہاں تھے وہاں کیوں تھے اور کس کے ساتھ تھے، اور ان کو ذاتی طور پر اس حوالے سے کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ساری سٹوری کا ایک اور اہم ترین پہلو بھی ہے جس کا ہم پروگرام میں آگے جا کر ذکر کریں گے، اور وہ یہ کہ اسلام آباد احتجاج سے تحریک انصاف کو کیا نقصان ہوا ہے یا پھر کوئی فائدہ۔